ہمارے لیے سب سے پہلا کام اب کرنے کا کیا ہے؟ ہمارے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں۔ جب کوئی قوم توبہ کرتی ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو حالات ہمارے اوپر بنے ہوئے ہیں، امن ختم، وہ بھی حضرت بتا رہے تھے، بجلی ختم، ٹوٹی کھولو تو پانی نہیں، بٹن دباؤ تو جو ہے وہ بجلی نہیں ہے، عجیب صورت اللہ، گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم عجیب زندگی گزار رہے ہیں۔ آج اگر ایک بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو خیریت سے واپس آ جائے تو 100 بار شکر ادا کرتا ہے۔ کیا پاکستان کے یہ حالات آپ کے سامنے نہیں؟ یہ اللہ کا قہر اور غضب نہیں ہے؟ آج اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور قوم کو نیا بانکپن اور نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ آؤ آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کے راستے میں سچی توبہ کر کے نکلیں اور عزم کریں، مالک جو زندگی گزر گئی، باقی جیئیں گے مریں گے تو تیرے لیے، ہماری زندگی کا ایک ایک سانس تیرے لیے وقف رہے گا۔ آخر میں اس کانفرنس میں آنے والے لوگوں کو اور ادارت المصطفیٰ کے جملہ کارکنوں کو یہ کہتا ہوں کہ تم اس راستے کے سفر کو نہ چھوڑنا۔ یہ قرآن کا راستہ ہے، اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم نے قرآن کا راستہ اپنایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور جب فتنے کا زمانہ ہوگا اور فتنے برسیں گے تو اس زمانے میں بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ تو شکر ہے تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہے اور تم نے اس کو قوت سے تھاما ہوا ہے۔ اس سفر کو جاری رکھو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ تو رہنا برد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ بڑھتے چلو اور لوگوں کو ساتھ ملاتے چلو، محبت کے دیے بجھنے نہ دینا، مزاحمت سے نہیں گھبرانا۔ ہماری منزل بہت بلند ہے، یہ بھی ہوتا ہے جب اب چلتے ہیں تو بڑے مصائب ہوتے ہیں، ہوئے ہیں ہمیں اور کئی عرصوں سے ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے ہمیں گالیاں بھی دی، برا بلا بھی کہا، میرے والد گرامی کو بھی گالیاں دی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا، عزتیں اچھالی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن ہم کبھی کسی سے الجھتے نہیں ہیں، ہماری منزل کوئی اور ہے۔ قائد اعظم کے ایک پولیٹیکل سیکرٹری تھے بمبئی کے اندر، جو سارا دن بمبئی میں رہتے اور شام کو ان کے مکان پہ جا کے ان کو ساری صورتحال بتاتے۔ تو ایک دن شام کو کھانے پہ بیٹھے تو انہوں نے سارے دن کی ڈائری بیان کی، تو ایک واقعہ انہوں نے سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ آج میں جا رہا تھا سڑک پہ تو ایک لڑکا سائیکل پہ جا رہا تھا، تو کسی گاڑی نے پیچھے سے ٹکر ماری اور اس کی سائیکل گر گئی اور اس کے جسم سے خون بہنے لگا، کافی خون بہ گیا۔ اس بچے کی جب نظر خون پہ پڑی تو وہ چیخیں مار کر رونے لگا۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا تو جوان ہے، نو عمر ہے، اتنے خون کو دیکھ کے گھبرا گیا ہے؟ تو اس نے میری جانب دیکھا، کہا میں اس سے نہیں گھبرایا کہ میرا خون کیوں بہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ خون تو پاکستان بنانے کے راستے میں بہنا تھا، یہ فضول ہی کیوں بہ گیا؟ تو یہ بات جب قائد اعظم کو سنائی تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اب پاکستان بننے کو کوئی شے نہیں روک سکتی جب لوگوں کے جذبے یہ ہوں۔ میں آپ کو یہ بات سنانے کا مقصد یہ رکھتا ہوں دل میں کہ دائیں بائیں سے الجھے نہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ تمہاری جوانیاں، تمہارے بڑھاپے، تمہارا علم، تمہاری صلاحیتیں، تمہارے شب و روز کسی اور کام کے لیے، تم نے نبی کے دین کا جھنڈا اٹھا کے چلنا ہے۔ یہ پیری مریدی کی تحریک بھی نہیں ہے، یہ ادارت المصطفیٰ، اگرچہ لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ اور ہم کس حالت میں بھی ہو ہم رہ نہیں سکتے۔ مجھے بڑی بات یاد آتی ہے اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں، بالخصوص میرے ساتھ جو لوگ روحانی تعلق قائم کر چکے ہیں، تمہارا سب سے بڑا وظیفہ درس قرآن ہے، تمہارا سب سے بڑا وظیفہ جو تم نے ادا کرنا ہے وہ درس قرآن ہے۔ میرے والد گرامی کے پچھلے گاؤں کے ایک شخص تھے، انڈیا کے رہنے والے، تو والد گرامی کے وصال پہ وہ تشریف لے آئے۔ جنازے کے بعد ہم واپس آ کے گھر بیٹھے تو وہ شور کیے جا رہا ہے، نشاہی سلسلے میں وہ شخص بیٹھ تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بابا چپ بھی کر، تو وہ کہنے لگا کہ میرے پیر نے ایک دن مجھے کہہ دیا کہ تو رولا ڈال رہا ہے تو تو بابا رولا ہے، یعنی تیرا نام ہی رکھ دیا۔ تو وہ بابے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میرے پیر نے مجھے بابا رولا کہا ہے، اب اگر میں رولا نہ ڈالوں تو میری بیعت ٹوٹتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ تیری بات ہے تو ہم بھی درس قرآن نہ دے تو ہمارا بھی کچھ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے میرے ساتھ تعلق رکھنے والوں، محبت کا ربط اور رشتہ رکھنے والوں، اپنی منزل کو سمجھو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ اور راستے میں آنے والی ٹھوکروں سے جو ہے وہ گریز کر کے گزر جاؤ، مت اپنے وقت کو ضائع کرو۔ ہمارے پاس بڑا تھوڑا وقت ہے،
میں کہتا ہوں ہمارے پاس تو محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکالے؟ اس لیے آگے چلتے چلے جاؤ اور راستے کو پاٹتے چلے جاؤ اور منزل کی طرف سفر جاری رکھو، قرآن کی نوکری کرتے رہو، یہی سعادت مندی ہے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام، اسلام، پاکستان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔